اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اسلامک آن لائن چینل میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا ہر عاشق رسول کو شدت کے ساتھ انتظار ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار ہر روزہ دار کو ہوتا ہے کہ وہ ایک منظم طریقے سے سحر و افطار کے مبارک لمحات کو گزار سکے۔ تو اللہ عز و جل کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایمان کی حالت میں ایک بار پھر ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ماہ رمضان کے فیضان تو کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی ہی بہت رحمت بھری ہوتی ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ روزہ ایک باطنی عبادت ہے، کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے، اور اللہ عز و جل باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے، جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں سرخ یاقوت جڑے ہوں گے۔ پس جو کوئی شخص ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل اس مہینے کے آخری دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ دن اور رات میں جب بھی وہ شخص سجدہ کرتا ہے تو روزہ دار کے ہر سجدے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں ایسا درخت عطا کرے گا کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 سال تک چلتا رہے تو وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات جب ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شام کے وقت ان روزہ داروں کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ فرشتے ہر دن اور رات روزہ داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا کہ وہ ان قریب دنیا کی مشقت سے میرے گھر میں راحت پائیں گے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ تو ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آ رہا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے ہیں، اور اس کی رات میں قیام یعنی تراویح پڑھنا سنت ہے۔ جو شخص اس میں نیکی کا کام کرے تو وہ ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا ہو، اور اس مہینے میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے دوسرے دنوں میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ یہ مہینہ صبر کا
مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ غمخواری اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا تو اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کروانے والے کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کو اللہ تبارک و تعالی میرے حوض سے پانی پلائے گا کہ جس سے کبھی بھی وہ پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے پہلے ابتدائی دن رحمت کے دن ہیں، جس کے درمیانی 10 دن مغفرت کے دن ہیں، اور اس کا آخری عشرہ، آخری 10 دن جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان، ماہ صیام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفل عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز تراویح اور نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔